أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. آیت نمبر 19. ان الدین بے شک دین عند اللہ اللہ کے ہاں الاسلام صرف اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین اور اختلاف کیا ان لوگوں نے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی الا مگر
من بعدی اس کے بعد ما جاءہم العلم جو ان کے پاس علم آ چکا تھا بغیم بینہم سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ومن اور جو شخص یکفر کفر کرتا ہے انکار کرتا ہے بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے سریع جلد کو کہتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کے ذریعے جو ادیان اس دنیا کے اندر قوموں کو دیے ہیں ان میں الہامی مذاہب 3 ہے یہودیت عیسائیت اور اسلام ان کو مذاہب کہا جاتا ہے یہودیت عیسائیت اسلام دین کہتے ہیں اس مذہب کو کہ جس کے مطابق زندگی گزاری جائے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پہلے مذاہب یہودیت اور عیسائیت کو ختم کر دیا گیا اس وقت وہی مذاہب دین تھے اب دین وہ اسلام ہے لہذا آج عیسائیت یا یہودیت کے مطابق زندگی گزارنے والے کی زندگی اور اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا اور قرآن حکیم نے ایک دوسری جگہ پر اس بات کی بھی گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسائیت اور یہودیت کو قبول نہیں کیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کے لیے صرف ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقہ حیات صحیح اور درست ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا مالک و معبود تسلیم کرے اور اس کی بندگی و غلامی میں اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دے اور اس کی بندگی بجا لانے کا طریقہ خود ایجاد نہ کرے بلکہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے اسے ہر کمی بیشی کے بغیر صرف اسی کی پیروی کرے اور اسے تسلیم کرے اسی طرز فکر و عمل کا نام اسلام ہے اور یہ بات سراسر بجا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اپنی مخلوق اور رعیت کے لیے اس اسلام کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کو جائز اور تسلیم نہ کرے آدمی اپنی حماقت سے اپنے آپ کو دہریت سے لے کر شرک و بت پرستی تک ہر نظریے اور ہر مسلک کی پیروی کا جائز حقدار سمجھ سکتا ہے مگر فرمائے روائے کائنات کی نگاہ میں تو یہ بغاوت ہی بغاوت ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر بھی دنیا کے کسی گوشے اور کسی زمانے میں آیا ہے اس کا دین اسلام ہی تھا اور جو کتاب بھی دنیا کی کسی زبان اور کسی قوم میں نازل ہوئی ہے اس نے اسلام ہی کی تعلیم دی ہے اس اصل دین کو مسخ کر کے اور اس میں کمی بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب نوع انسانی میں رائج کیے گئے ان کی پیدائش کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حد سے بڑھ کر حقوق فائدے اور امتیازات حاصل کرنے چاہیے اور اپنی خواہشات کے مطابق اصل دین کے عقائد اصول اور احکام میں رد و بدل کر ڈالا
آج دنیا کے اندر یہودیت اور عیسائیت کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت عیسائی ہیں اور پھر دیگر مذاہب ہیں، لیکن ان کی جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات عیسائیوں کی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، ان کی کتاب تورات، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی جن کی کتاب آسمانی انجیل ہے، وہ دونوں صحیح حالت میں آج موجود نہیں ہے۔ ان میں انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات کے مطابق چیزوں کو شامل کیا ہے۔ آیت نمبر 20، فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، اسلمت، میں جھک گیا ہوں، میں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، وجہی للہ، اللہ کے سامنے، ومن اتبعن، اور میرے ماننے والوں نے بھی، یعنی صحابہ اکرام نے، ایمان تمام اہل ایمان نے، وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، والامیون، اور ان پڑھ لوگوں سے، امی ان پڑھ لوگوں کو کہتے ہیں، اسلمتم، کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں، اطاعت کرنا شروع کر دیں، تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً ہدایت والے ہیں، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بس آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، بلاغ ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، بصیر، خوب دیکھ بھال رہا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ میں اور میرے پیروکار تو اس ٹھیٹ اسلام کے قائل ہو چکے ہیں جو اللہ کا اصل دین ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا تم اپنے اور اپنے اسلاف کے بڑھائے ہوئے حاشیوں کو چھوڑ کر اس اصلی اور حقیقی دین کی طرف آتے ہو؟ یعنی حاشیوں سے مراد یہ یہود اور نصارہ کو ہی مخاطب کیا ہے۔ حاشیوں سے مراد ایک وہ کلام تھا، شروع کی یہ بات ہے کہ جو تورات اور انجیل کے الفاظ تھے، جیسا کہ یہاں ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حاشیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے قرآن انڈر لائن میں کچھ چیزیں وضاحت کے لیے لکھی جاتی ہیں، اسے ہم حاشیہ کہتے ہیں۔ تو ان حاشیوں کے اندر انہوں نے جو وضاحت کی، وہ اپنی خواہشات کے مطابق کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے، اس کا یہ مطلب بنتا ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ ساری چیزیں کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی صرف اسی چیز کو قبول کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ تک پہنچی ہے، اور آپ نے اسی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔